الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آج میں سورہ قصص کی چند آیات مبارکہ کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اس صورت میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں ارباب اقتدار اور حکمرانوں کی اقتدار پسندی اور ظالمانہ انداز حکمرانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حکمرانوں کا طبقہ ہر دور میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کو، اپنی عوام کو فرقوں، گروہوں اور مختلف طبقات میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور انہیں آپس میں جنگ و جدل کی فضا قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا رہا تاکہ کوئی طبقہ ان کے ظالمانہ انداز حکمرانی کو چیلنج نہ کر سکے اور لوگ آپس ہی میں دست و گریبان رہیں، جنگ کرتے رہیں۔ خواہ مختلف طبقات یا قومیں آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائیں، مگر حکمراں کا اقتدار سلامت رہے۔ اگرچہ قرآن عظیم نے مثال کے طور پر فرعونوں کا تذکرہ کیا ہے، مگر آج کے ارباب اقتدار بھی فرعونوں ہی کی طرف سے اختلافات پیدا کر کے، جنگ کی فضا قائم کر کے، قوموں کو لڑا کر کے اپنے اقتدار کی مسند ان کی لاشوں میں بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً حال یہی ہے۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی شان نزول کسی مخصوص واقعے سے متعلق ہوتی ہے، مگر قرآن عظیم صرف واقعہ بیان نہیں کرتا، بلکہ واقعے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ان اسباب کی وضاحت بھی کرتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ واقعہ پیش آیا، اور یہ تاثر قائم کرتا ہے کہ جن اسباب کی بنیاد پر یہ واقعات پیش آئے ہیں اور جو اس کے نتائج ہوئے ہیں، قیامت تک جب بھی کسی قوم کا طرز عمل ان واقعات کے مشابہ ہوگا تو ان کے نتائج بھی وہی ہوں گے۔ قرآن عظیم نے وضاحت کے ساتھ بہت سے ارباب اقتدار کا تذکرہ اور ان کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان کے انداز حکمرانی کا ذکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ پیش فرمایا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا جب تک کہ اسلام کے نظام عدل کو اختیار نہ کیا جائے۔
دنیا یوں ہی ظلم و بربریت کی آگ میں جھلستی رہے گی۔ حضرات، اس صورت کا آغاز ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں اس روشن کتاب کی جو پیغمبر اعظم پر نازل کی گئی۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک قرآن عظیم نے، اللہ کی مقدس کتاب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بلا شبہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ فرعون کو بطور نمونہ پیش کیا ہے قرآن نے۔ فرعون کے انداز حکمرانی اور ظالمانہ طرز حکومت کے تذکرے کے بعد قرآن عظیم نے اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے اور اس کو فنا کے گھاٹ اتارنے اور زمین پر نظام عدل قائم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی پرورش، ان کی ہجرت اور فرعون سے مقابلہ اور پھر فرعون کی غرقابی اور بنو اسرائیل کی کامیابی اور ہجرت کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ یہ تذکرہ مختلف مقامات پر کیا جا چکا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہونے کے بعد تمہارے اقتدار کو چیلنج کرے گا اور تمہارا اقتدار سلب کر لے گا۔ فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بنو اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسی عورتیں مقرر کیں جو بنو اسرائیل کے گھروں میں جا کر کے ان عورتوں کا جائزہ لیتی جو امید سے ہوتی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے فوراً ہی مار دیا جاتا۔ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو امید سے تھیں، ان کے اوپر ایسے اثرات مرتب نہیں ہونے دیے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ امید سے ہیں۔ عورتیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں بہت خوف زدہ ہوئیں کہ اب تو میرے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے غیب سے ندا دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، پھر یہ میری حفاظت میں ہوں گے اور تم خوف نہ کرو اس سلسلے میں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچی۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کے نوکروں نے نکالا تو دیکھا کہ ایک آفتاب تازہ اس ٹوکری کے اندر موجود ہے، خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے۔ پیغمبر تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ لاؤ ہم اسے پال لیں، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی پرورش ہم کریں۔ تو فرعون نے کہا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میرے اقتدار کو چیلنج کرے گا اور ختم کرے گا۔
تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم تو بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کروا چکے ہو اور کروا رہے ہو، یہ بنی اسرائیل کا بچہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہیں اور سے آ رہا ہے، اور شاید اللہ نے ہماری بے کسی پہ رحم کیا اور ہماری گود بھرنے کے لیے اسے بھیج دیا ہے۔ بہرکیف جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلتے رہے، گھر میں ان کی بیوی ماں کے فرائض انجام دیتی رہی، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو نگرانی کر رہی تھی اس ٹوکری کی جس میں وہ بہتے ہوئے جا رہے تھے، وہ گھر میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو شاید یہ خدمت انجام دے سکے۔ وہ اپنی ماں کو لائی اور آپ نے ان کا دودھ قبول فرما لیا۔ پھر روزانہ ایک اشرفی کے بدلے میں وہ آ کے دودھ پلاتی رہیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہیں۔ اس طرح وہ پروان چڑھے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو فرعون نے گود میں لے رکھا تھا، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کے ایک تماشا مارا۔ فرعون چونک اٹھا اور کہا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، اس نے مجھے تماشا مارا ہے۔ تو ان کی بیوی نے پھر کہا یہ وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہی ہیں۔ اس طرح کی ننھی منھی شرارتیں ان کے مزاج میں داخل ہیں۔ ابھی امتحان ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرعون کی بیوی نے ایک تشت میں انگارے اور ایک تشت میں جواہرات رکھ کر کے جناب موسیٰ کے سامنے پیش کیا۔ جناب موسیٰ جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، مگر جناب جبرائیل نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے انگارہ اٹھایا اور زبان پہ رکھ دیا، زبان جل گئی۔ تو کہا دیکھو، اگر اس بچے نے شعوری طور پر کوئی حرکت کی ہوتی تو یہ آگ اپنے منہ میں تو نہ رکھتا۔ بہرکیف یہ بچے ہیں، یہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ ان کی زبان جل گئی تھی اور اسی لیے ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے بعد میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی جب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، معاملات کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنت دور کر دے اور میرے قول کو بلند فرما، قابل فہم فرما۔ حضرات، آج بھی یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے جو لکنت رکھتے ہیں، اگر اس کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ انہیں شفا ملے گی۔ بہرکیف جب ذرا وہ بڑے ہوئے اور جوانی کے مرحلے میں پہنچے تو ایک روز وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، یاد رکھیے فرعون کے اخبار سے رکھتا تھا، اس کے خاندان کا نام اس کی اصل قبطیوں تھی، اور جناب موسیٰ بنو اسرائیل سے متعلق تھے۔ تو یہ دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے، اور یہ عام طور پہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مظلوم تھے اور یہ حکمراں طبقے کا نمائندہ ہوتا تھا، تو جہاں بھی پاتے تھے وہ اس مظلوم طبقے کو مارتے تھے، سزا دیتے تھے۔ جیسے آج بھی دنیا میں مظلوموں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آج کا فرعون بھی اور اس کے ماننے والے بھی مظلوموں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں جو کمزور ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے دیکھا اور اسرائیلی نوجوان نے انہیں آواز دی مدد کے لیے۔ جناب موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا، قتل کے ارادے سے نہیں، مگر بہت طاقتور تھے، وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد یہ خوف محسوس ہوا کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے اور سزا نہ دی جائے، تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ان کے بہت تفصیلی واقعہ وہاں 10 سال آپ نے گزارا۔ ایک معاہدے کے تحت ان کی بیٹی سے شادی کی اور ان کو لے کر کے واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر انہوں نے آگ دیکھی، جو آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کے جلوے تھے۔ وہاں گئے، ان کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ تفصیلی واقعات مختلف مقامات پہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ بہرکیف ارباب اقتدار کے انداز حکمرانی کے تذکرے کے بعد
ایک سرمایہ دار کا تذکرہ بھی قرآن عظیم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہی دو طبقے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، یا تو حکمراں طبقہ ہوتا ہے یا دولت مند طبقہ ہوتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں، جناب موسیٰ کے دور میں، ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ آپ نے یہ نام بارہا سنا ہوگا۔ قارون بہت دولت مند تھا، اتنا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں، اور جو اٹھاتے تھے ان کی کمر ان کے خزانے کی چابیوں سے جھک جایا کرتی تھیں، اتنا دولت مند تھا۔ اس صورت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سرمایہ دار کا طرز زندگی بھی حکمرانوں کی طرف سے فساد فی الارض کا سبب ہوتا ہے۔ ایک سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے غریبوں، بے کسوں، محتاجوں اور مجبوروں پر ہر طرح کا ظلم روا رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے زیادتی کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ غریبوں کا سب کچھ سلب کر لے، سب کچھ لے لے، اور اس سلسلے میں اگر اسے اپنے دین اور مذہب سے بغاوت کرنی پڑے یا اپنے قوم کی غیرت اور آبرو کو فروخت کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے۔ سرمایہ دار عام طور پر حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کے زور پر حکمرانوں کی مرضی کے مطابق فساد فی الارض سے کام لیتا ہے، اور وہ اپنی دولت کو اللہ کی بخشش کے بجائے اپنی عقل فتنہ سامان کا حاصل تصور کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ دراصل میری اپنی محنت کا، میری اپنی کوشش کا، میری اپنی تجارت کا، میری اپنے عقل کا کارنامہ ہے۔ اس میں اگر کوئی پیغمبر کسی دولت مند کی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسے بہت سے سرمایہ داروں کے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن چونکہ یہاں جناب موسیٰ کا اور فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے فرعون کے اقتدار کے ساتھ ساتھ اسی زمانے کے ایک سرمایہ دار قارون کا بھی تذکرہ کیا گیا، تاکہ اگر دولت میسر آئے تو قارون بننے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر کے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ ابتداً سرمایہ دار اپنی دولت کے نشے میں ظلم کرتا ہے یا ظلم کا ساتھ دیتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ فنا ہو جاتا ہے اپنی دولت کے ساتھ۔ قارون نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کا خود وہ ایک اسرائیل کا نمائندہ فرد تھا، حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ اس نے توریت حفظ بھی کیا تھا، مگر ہدایت علم اور عقل کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی بلکہ فضل الہی پہ موقوف ہے۔ وہ علم بھی رکھتا تھا، عقل بھی رکھتا تھا، لیکن فضل الہی سے محروم کر دیا گیا تھا اپنی دولت کے غلط استعمال اور اپنے دولت کی بنیاد پر دوسروں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے اس نے اتنی دولت آسانی سے تو نہیں پیدا کی ہوگی، غریبوں کا حق مارا ہوگا، کمزوروں کو ستایا ہوگا اس نے، اس لیے اس نے ناجائز طریقے سے اتنی دولت اکٹھا کی، اور پھر اس نے اس سرمایہ کو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا رہا، تاکہ اس کے سرمایہ پہ، دولت پہ کوئی حرف نہ آنے پائے، اس کی دولت بڑھتی جائے اور اسے فرعون کی خوشنودی حاصل ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا ساتھ دینے کے بجائے وہ فرعون کا ساتھ دیتا رہا،
اسرائیلی ہونے کے باوجود اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ فرعون اور فرعونہ صدیوں سے اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کر رہے ہیں، وہ مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی دولت کے نشے میں اپنی دولت کو بچانے کے لیے وہ فرعون کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر میں نے اسرائیل کے مظلوموں کا ساتھ دیا تو فرعون مجھ سے یہ دولت چھین لے گا اور میرا معاشی اقتدار زائل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنی قوم کے بجائے بادشاہ کا ساتھ دیتا رہا، مظلوموں کے بجائے ظالم کا ساتھ دیتا رہا۔ آج بھی دنیا کے سرمایہ داروں کا مزاج یہی ہے۔ آپ چاہیں تو اس آئینے میں آج کے دور کے ارباب اقتدار کو بھی دے سکتے ہیں اور سرمایہ داروں کو بھی۔ اس دور کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بغاوت کی، ان پہ الزامات عائد کیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے، تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، تم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، اس لیے آزمائش کے مرحلے میں تم ایک مومن کا رول ادا کرو، زکوٰۃ نکالو۔ اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے زکوٰۃ کا قانون بتایا تو اس نے سوچا کہ یہ تو میری دولت کا بہت بڑا حصہ نکل جائے گا۔ اس نے کہا یہ دولت میں نے اپنی محنت اور کوشش سے پیدا کی ہے، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر یہ بھی خیال تھا کہ وہ بنو اسرائیل کا ایک فرد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو اسرائیل مل کے اسے مجبور کریں کہ زکوٰۃ وہ نکالے یا غریبوں پہ خرچ کرے۔ تو اس نے ایک انتہائی بدترین فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بدکردار عورت کو جو امید سے تھی اسے آمادہ کیا کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور پھر اس کو لے کر کے وہ جناب موسیٰ کے دربار میں پہنچا اور کہا اے موسیٰ، اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے توریت کا فیصلہ سنا دیا، سنگسار کر دیا جائے گا۔ ظاہر توریت ان پہ نازل ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے عورت کو اشارہ کیا، وہ کھڑی ہوئی، جناب موسیٰ کا پرجلال اور پیغمبرانہ چہرہ دیکھا اور بیٹھ گئی۔ دوبارہ اشارہ کیا، پھر کھڑی ہوئی اور پھر بیٹھ گئی، اور تیسری بار کھڑی ہوئی تو وہ خوفزدہ نہیں تھی، اس کے چہرے پہ یقین کی ایک روشنی تھی۔ اس نے کہا فرعون رات بھر مجھے سمجھاتا رہا ہے کہ میں پیغمبر پہ الزام عائد کروں، لیکن ان کے رویہ زیبا کو دیکھ کے مجھے اپنی عاقبت کا انجام یاد آ رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے یہ سنا اور غضبناک ہو کے زمین کو حکم دیا زمین پکڑ لے اسے، وہ دھسنے لگا۔ لیکن عجیب بات ہے، دولت کی محبت کتنی خطرناک اور لرزہ خیز ہوتی ہے۔ جب وہ گردن تک دھس گیا اور صرف سر باقی رہ گیا تو اس نے سر بلند کر کے کہا موسیٰ، تم مجھے زمین میں دھسا کر کے میری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پہ لاد دی جائے، اور پھر خچروں پہ دولت جمع کی جاتی رہی اور سر پہ ڈھیر کی گئی، اور فرعون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں قارون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دولت کی محبت، دین سے انحراف، سچائی سے انحراف، نبی سے بغاوت، اور پھر آخر میں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ دولت
اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو دولت میسر آئے تو اسے چاہیے کہ اسے اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سورہ عنکبوت کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ میں پیش کروں گا۔ یہ بھی آقائے دو جہاں سرور کائنات کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو خدائے واحد کی پرستش اور اصنام پرستی سے خدائے واحد کی پرستی کا حکم دیا اور اصنام پرستی سے روکا، تو ان ظلمت پرستوں نے توحید کی صداقت کو نہ صرف یہ کہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ عقیدہ توحید کو قبول کرنے والوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ حضرات، یہ مکی زندگی ہے، لیکن کیا آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے ظالم آج مسلمانوں کے مقابل سفارا ہو گئے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کیا ان کا قصور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں؟ اس لیے پہلے بھی ظلم کیا گیا ہے اور آج بھی ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ طبقہ جو اسلام کو حق جانتا تھا اور کفار کے مظالم کو برداشت کرتا رہا، اس کے باوجود وہ حق سے کنارہ کش نہیں رہا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیاوی فائدے کو ترجیح دیتے رہے ہیں، انہوں نے قبول حق کو خسارے کا سودا سمجھا اور انکار کر دیا۔ لیکن جن کی فطرت حق شناس تھی اور اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ حق کے قبول کریں، انہوں نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر کے اسلام کو قبول کیا اور وہ سارے مظالم برداشت کیے جو کفار نے ان پر توڑے۔ وہ لوگ ابتلا اور آزمائش کے ہر مشکل مرحلے میں ثابت قدم رہے اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکی۔ قرآن عظیم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے، انہیں ابتلا اور آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ہم ہر صاحب ایمان کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم مشاہدہ کر لیں کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا مخلص اور کتنا سچا ہے۔ اس سورت کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا جبکہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں؟ بلا شبہ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو مبتلا فتنہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔